ساتھ کیا. سارے دشمنان رسالت میں ایک ہی دشمن ہے کہ جس کا نام قرآن کے اندر آیا اور وہ ابو لہب ہے. خود پیغمبر اسلام کے زمانے کے ایک ہی مسلمان کا نام آیا ہے، وہ پیغمبر کے منہ بولے بیٹے زید، اور ایک ہی دشمن کا نام آیا ہے، وہ ہے ابو لہب. وجہ یہی کہ ابو لہب ضلالت اور کمینگی کے آخری حد کو بھی پار کر لیا. اسلام تو چھوڑے، خود قریش کی جو روایات تھی اور قریش کا جو طریقہ تھا اس کی بھی اس نے مخالفت کر دی. قریش کا وہ طریقہ جو آپ نے آج سے تقریباً 4 یا 6 تقاریر پہلے سنا کہ اگر ان کے قبیلے کا آدمی غلط بھی ہوتا تھا تو وہ اس کا ساتھ دیتے تھے. نہ حق کی بات مانی نہ قبیلے کی بات مانی، اس لیے قرآن نے سب سے زیادہ وضاحت کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا. اچھا، اب تاریخ بتاتی کہ جب سورہ لہب نازل ہو گیا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب. ایک مرتبہ سورہ لہب ابو لہب کے انجام کو واضح کیا کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے، یہ اپنے مقصد میں ناکام ہو گیا، جس کا مال اس کے کام نہیں آیا. عنقریب سے ایسی آگ کا نشانہ بننا پڑے گا کہ جو بھڑکتے ہوئے شعلے کی مانند ہوگی. جہاں تک ابو لہب کا تذکرہ، اس کے بعد اس کی بیوی کا تذکرہ، وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی بھی نہیں محفوظ رہے گی، وہ کہ جو حمالۃ الحطب ہے، فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں عنقریب بٹی ہوئی رسی پڑے گی. قرآن یہ آیت نازل ہوئی، یہ سورہ نازل ہوا، شوہر اور بیوی کے انجام سے قرآن نے آگاہ کیا. اب تاریخ یہ بتاتی کہ اس کی بیوی ام جمیل، جس کا اصل نام اروا ہے لیکن کنیت ام جمیل. اس کا طریقہ آپ نے پچھلی دفعہ سنا کہ وہ آدھی رات کو جنگلوں میں جاتی اور وہاں سے کانٹے چن کے لاتی اور پیغمبر کے دروازے کے باہر بچھا دیتی تاکہ صبح کی تاریکی میں جب اللہ کے رسول باہر نکلے تو زخمی ہو جائیں. حمالۃ الحرب، حمالۃ الحطب، قرآن میں جو لفظ آیا ہے اس کے 2 معنی. ایک معنی تو ظاہری معنی لکڑیاں اٹھا کے لانے والی، اور حمالۃ الحطب عربی کے محاورے میں چغل خور کو بھی کہتے ہیں. وہ آدمی کے جو چغلی کھاتا، ادھر کی بات ادھر کرتا، گھروں میں فساد ڈلوایا کرتا. تو ام جمیل یا ابو لہب کی بیوی اور ابو سفیان کی بہن تھا. یہ بھی ایک طریقہ تھا کہ اس نے عورتوں کا محاذ سنبھال لیا تھا، گھر گھر جا کر اسلام کے خلاف عورتوں کو بہکانا، مختلف قسم کے الزامات لگانا، مختلف قسم کے بہتان باندھنا، مسلمانوں کی غیبتیں کرنا. ایک طرف وہ کانٹے بھی چاہتی ہے پیغمبر کے راستے میں، دوسری طرف وہ گھروں میں جا کر عورتوں کو بہکا کر اسلام کی تبلیغ کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے. قرآن نے ایک مرتبہ اس کو اس کے انجام سے آگاہ کیا. اب تاریخ بتاتی کہ جیسے ہی یہ سورہ نازل ہوا اور ابو لہب کے کان تک قرآن کی یہ آیتیں پہنچی. یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے کہ یہی لوگ جو سارا دن قرآن کی مخالفت کیا کرتے تھے لیکن خود عرب سے، اپنی زبان سے واقف تھے، ان کو معلوم تھا کہ اس کلام میں ایک اعجاز ہے، ایک معجزہ ہے، ایک اثر ہے، چنانچہ سارا دن مخالفت کرتے تھے اور رات کی تاریکی میں چھپ کر پیغمبر اسلام کے مکان کی دیوار کے قریب کھڑے ہو جاتے تھے. پیغمبر ساری رات تلاوت قرآن کر رہے ہیں اور یہ ساری رات تلاوت قرآن کرتے رہتے. وہ تو ایک مرتبہ آدھی رات کو پروردگار عالم نے بجلی کو چمکایا اور بجلی جب چمکی تو سب نے دیکھا کہ ارے تم بھی یہاں کھڑے ہو، تم بھی یہاں کھڑے ہو، تم بھی یہاں کھڑے ہو. لیکن راتوں کی تاریکی میں ان کا چھپ چھپ کے کھڑا ہونا، میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم مومن ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہیں، ہم قرآن کے نام سے جان قربان کرنے کو تیار، مگر ہم میں کتنے ایسے ہیں کہ جو 4 سال 5 سال 10 سال کس انداز سے قرآن کو سنیں کہ راتوں کی تاریکی میں جا جا کے چھپ چھپ کے کھڑے ہو کے ساری رات قرآن کو سنا جائے. یہ دشمن ہے مگر قرآن کا اعجاز، قرآن کے قریب سے قرآن کو سنتے تھے تو قرآن کے اعجاز نے اتنا اثر کیا کہ سارا دن مخالفت کریں گے، رات کو کھنچ کے وہاں جائیں گے. اور یہی سبب ہے کہ قریش کے وہ تمام سردار جو ہر وقت قرآن کا مذاق اڑاتے تھے مگر انتظار بھی کرتے تھے کہ کون سی نئی وحی نازل ہوئی، کون سا نیا سورہ نازل ہوا، کون سی نئی بات کہی. اگرچہ مثال بہت پھونڈی اور مجھے نہیں دینا چاہیے لیکن بات چیزیں ایسی ہیں کہ سمجھانا پڑتا کہ مثلاً اگر آپ کو کوئی شاعر بہت پسند آ جائے، اس کا کلام بہت پسند آ جائے تو اب وہ تو ہفتے میں یا 2 ہفتے میں ایک نظم لکھے گا لیکن جس کو پسند آئے گا وہ انتظار کرے گا اور ہر وقت وہ پوچھتا رہے گا، معلومات حاصل کرتا رہے گا، ان کا کوئی نیا کیسٹ آیا، ان کی کوئی نئی نظم آئی، ان کی کوئی نئی غزل آئی. یہی کیفیت قرآن کے بارے میں عرب کے ان کافروں کی تھی. چنانچہ جیسے ہی کوئی سورہ نازل ہوتا تھا مسلمانوں کے ساتھ ساتھ فوراً قریش کو اور کافروں کو معلوم ہو جاتا تھا. جیسے ہی سورہ لہب نازل ہوا پورے مکے میں یہ سورہ کی شہرت ہو گئی.
ابو لہب کے کانوں تک بھی یہ آواز پہنچی، ابو لہب کی بیوی کے کان تک بھی یہ آواز پہنچی۔ تاریخ کہتی کہ ابو لہب کے دل میں تو ڈر پیدا ہوا، ایک خوف پیدا ہوا، کیونکہ وہ بہرحال اس خاندان ہی کا ایک فرد ہے، پیغمبر کو شروع سے دیکھ رہا، اسے جناب عبد المطلب اور جناب ابو طالب کی صحبت میں رہنے کا موقع ملا، زبان سے مخالف ہے مگر دل میں مانتا۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ پچھلی دفعہ جو تقریر آئی، اپنے بیٹے کی موت کی خبر سنی تو اس پہ اثر ہوا، مگر اس کی بیوی جو دشمنی کی تمام حدود کو پار کر چکی تھی، اس نے جب یہ سورہ سنا تو اپنے گھر سے نکلتی ہے انتہائی غصے کے عالم میں، اس کیفیت میں کہ اس کے دونوں ہاتھوں میں بڑے بڑے پتھر ہیں، اور یہ کہتی ہوئی چلی کہ کہاں ہے وہ محمد میرا بھتیجا کہ جس نے میری حجو کی ہے، جس نے مجھ سے طنز کیا ہے، جس نے میرا مذاق اڑایا، اب میں جا کر اس کا سر پھاڑوں گی۔ یہ کہتی ہوئی گھر سے نکلی، آستینیں پلٹی ہوئی ہیں اور بالکل جوش کے عالم میں پیغمبر کے گھر پہنچی، پتا چلا کہ پیغمبر نہیں۔ اس کے بعد پیغمبر کے چچا ابو طالب کے گھر میں آئی، پتا چلا کہ پیغمبر وہاں بھی نہیں۔ زید ابن ارقم کے گھر میں پہنچی، پتا چلا کہ پیغمبر وہاں بھی نہیں۔ اتنا جوش ہے اس کے بعد، آخر ڈھونڈتے ڈھونڈتے حرم کے اندر داخل ہونے لگی۔ اس وقت پیغمبر اسلام کے ساتھ ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے۔ بعض واقعات ایسے کہ وہاں پہ میں اس لیے بھی نام نہیں لیتا کہ روایتوں میں اختلاف ہوتا ہے، ایک روایت کسی صحابی کا نام بتاتی ہے، دوسری روایت دوسرے صحابی کا۔ اب یہ تقاریر کیونکہ فقط واقعات ہیں تو ریسرچ تو ہو نہیں رہی، اس لیے جب ایسی متضاد روایتیں آئیں کہ جس میں واقعہ ایک ہو مگر بیان کرنے والے مختلف ہوں تو میں عام طور پہ نام کو حذف کر دوں گا تاکہ کوئی اختلافی بات نہ سامنے آئے، یا بعض ایسے صحابی ہوں گے جن کا نام لینا مناسب نہیں ہوگا۔ خیر، ایک صحابی پیغمبر کے پاس بیٹھے تھے، پیغمبر اس وقت خانہ خدا کی دیوار کے قریب جو خاندان بنو ہاشم کا علاقہ ہے اس میں تشریف فرما، گھبرا کے انہوں نے کہا اللہ کے رسول غضب ہو گیا۔ پیغمبر نے پوچھا کیا؟ کہا کہ دار ارقم کی جانب سے، اس صفا پہاڑی کی جانب سے جو راستہ آتا ہے حرم کی طرف، وہ اتفاق سے وہی راستہ ہے کہ جس میں حجر اسود واقع ہے۔ کہا کہ دار ارقم کی جانب سے آپ کی چچی ام جمیل ہاتھ میں پتھر لے کے آ رہی اور اس کے آثار بڑے خطرناک ہیں۔ پیغمبر مسکرائے، کہا فکر نہ کرو، وہ یہاں تک آئے گی مگر مجھے نہیں دیکھ سکے گی۔ تمام مورخین اسلام اس واقعے پر متفق ہے، وہ یہاں تک کہ چلتے چلتے اس علاقے میں آ گئی جو خاندان بنی ہاشم کا علاقہ تھا۔ شادی کے بعد اب اس کا تعلق بھی خاندان بنی ہاشم سے ہے۔ یہاں پر اچھی طرح سے چاروں طرف نگاہیں ڈال کے پیغمبر کو ڈھونڈ رہی مگر اسے پیغمبر نظر نہ آ سکے جو عین اس کے سامنے تشریف فرما۔ ایک مرتبہ اس کی نگاہ انہی صحابی پر پڑی جن کے پہلو میں پیغمبر تشریف رکھتے اور ان سے سوال کیا بتاؤ میرا بھتیجا کہاں؟ کیا تم نے اس کو دیکھا؟ وہ سوال کرتے ہیں کہ آخر کیا بات، حرم کے اندر پتھر ہاتھ میں لے کے آنا یہ تو قریش کے زمانے میں بھی ممکن نہ تھا، ایک احترام حرم تو تھا۔ کہا کہ وہ میری برائی کر رہا، وہ میری حجو کر رہا، وہ جو قرآن کا سورہ نازل ہوا وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، اس کی بیوی ابو لہب کی بیوی جو حمالہ حطب ہے یعنی چغلی کھانے والی ہے یا لکڑیاں اٹھانے والی، اس کی گردن میں رسی بندھے گی، یہ میری برائی کر رہا، میں بھی اس کی برائی کروں گی۔ اور اس نے پیغمبر کے خلاف ایک قصیدہ تیار کر کے پڑھنا شروع کر دیا۔ صحابی رسول فقط اتنا کہتے ہیں کہ یہ تمہارے بھتیجے نے نہیں کہا، یہ کلام خدا۔ اس نے کہا بہرحال آج میں اپنے بھتیجے کو زخمی کیے بغیر نہیں چھوڑوں گی۔ چاروں طرف دیکھتی رہی، آخر مایوس ہو کے واپس چلی گئی، مگر اس کے بعد موقع کے انتظار میں ہے۔ تاریخ کہتی کہ پروردگار عالم نے پھر اسے زیادہ لمبے عرصے کی زندگی نہیں دی۔ ایک دن اسی کیفیت آدھی رات کو جنگل میں گئی تاکہ کانٹے اور لکڑیاں اٹھا کے لائے، پیغمبر کے راستے میں کانٹے بچھائے، گھر کے ایندھن کے لیے لکڑیاں لائے، مگر رات کے اندھیرے میں جو اس کا مقصد تھا کہ یہ کانٹے اندھیرے میں پیغمبر کے پاؤں میں چبھے، یہ رات کا اندھیرا خود اس کے حق میں نقصان دہ ہوا۔ وہ رسی کے جس سے اس نے لکڑیوں کو باندھا ہوا تھا، ذرا طویل رسی تھی، اس کا پاؤں اس میں الجھا اور لکڑیوں میں بندھا ہوا پھندا وہاں سے پھسل کے اس کی گردن میں آ گیا، اور اب یہ جتنا آگے بڑھنے کی کوشش کرتی اس کے پاؤں کی طاقت کی مدد سے پھندا تنگ سے تنگ ہوتا گیا اور اسی حالت میں تڑپ تڑپ کے یہ ہلاک ہو گئی۔ یہ تو بیوی کا انجام ہوا اور شوہر کا انجام اس سے زیادہ برا ہوا۔ تاریخ یہ بتا رہی کہ پیغمبر اسلام نے جب ہجرت کی تو خاندان بنی ہاشم کے تقریباً سارے افراد چلے گئے۔ ابو جہل نے پھر بغاوت کر دی، کہا کہ میں اپنا شہر چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ اگلے سال ہجرت کے 2 سال کے بعد جنگ بدر کا موقع آ گیا، سارا مکہ اس میں حصہ لینے کو جا رہا۔ جنگ بدر تاریخ اسلام کی اتنی اہم جنگ ہے، جنگ بدر، اس میں اتنے اہم دشمنان اسلام گئے تھے
کہ جب یہ جنگ مدینے کے قریب شروع ہوئی تھی تو پیغمبر نے ایک بڑا عجیب جملہ کہا تھا کہ اے مسلمانوں، آج خدا نے تمہیں بہترین موقع دیا، کیونکہ مکے نے اپنے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہارے سامنے پیش کر دیے، یعنی جن پر مکے کو فخر ہے، جن پر مکے کو ناز ہے، جتنے سرداران قریش ہیں، آج وہ سب تمہارے سامنے آ گئے ہیں۔ بہترین موقع ہے کفر کو ختم کرنے کا۔ مکہ اقبادھا اپنے جگر کے ٹکڑے تمہارے سامنے پیش کر رہا تو سب لوگ آئے تھے ماں سوائے ابو لہب کے، اس لیے کہ اس وقت وہ اسی بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا کہ جس کے لیے قرآن تذکرہ کر رہا ہے کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں گے۔ طاعون پلیگ، اس قسم کی ایک بیماری عرب میں ہے جس کو عدسہ کہا جاتا، جس میں انسان کے جسم کے جگہ جگہ پہلے داغ پیدا ہوتے ہیں، پھر وہ داغ بڑھتے چلے جاتے ہیں، گلٹیاں بنتی ہیں اور اس کے بعد جسم کا گوشت گل گل کے گرنے لگتا۔ عدسہ اس بیماری کو کہا جاتا۔ یہ بیماری بہت کم ہوتی ہے، لیکن جب کسی کو ہوتی تھی تو سارا عرب اس سے بہت ڈرتا اور گھبراتا تھا۔ جنگ بدر سے کچھ پہلے ابو لہب اس بیماری میں مبتلا ہوا۔ جب بدر کی لڑائی کے لشکر جا رہے تھے تو وہ انتہائی حسرت کے عالم میں اپنے بستر پہ لیٹا تھا۔ کاش مجھے موقع ملتا تو میں بھی جاتا آج اپنے بھتیجے کا خاتمہ کرنے کے لیے۔ اور جب یہ لشکر واپس آیا، پتا چلا کہ اس کے سارے قریبی دوست مارے گئے۔ اس وقت تک اس کی حالت اتنی بگڑ چکی تھی کہ اس کے اپنے بیٹے جو اس فوج میں شامل تھے واپس آئے، آ کے دیکھا کہ ہمارا بابا اس حالت میں ہے کہ سارے جسم کا گوشت گلنے لگا ہے، دونوں ہاتھ اس سے بیکار ہو چکے ہیں۔ تبت یدا کی قرآنی آیت آنکھوں کے سامنے آ گئی تھی۔ بیٹے گھبرا گئے، باپ جس مکان میں تھا اس کو چھوڑ کے اس مکان کو خالی چھوڑ کے نکل گئے، یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ ابو لہب بستر پہ پڑا، پانی مانگتا ہے تو کوئی پانی دینے والا نہیں ہے، کھانا مانگتا ہے تو کوئی کھانا دینے والا نہیں ہے۔ اس لیے جب خاندان کے لوگ ہی نہیں، کنیز اور غلام کے قریب آنے سے انکار کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں قتل کر ڈالو، ہم اس کے قریب نہیں جائیں گے۔ چھوت کی بیماری، پھیلنے والی بیماری، ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی یہ بیماری لگ جائے۔ مرنا قبول ہے، اس میں ایک وقت کی موت آتی، یہ تڑپ تڑپ کے مرنا قبول نہیں۔ تو حالت یہ ہو گئی کہ قریش کا مغرور ترین انسان، مالدار ترین انسان اور خوبصورت ترین انسان، اتنا خوبصورت کہ قریش اس کو ابو لہب کہتے ہیں، یعنی شعلے جیسا چہرہ رکھنے والا، آگ کی مانند خوبصورت۔ اس کا سارا چہرہ پر شکل ہو گیا، چہرے کا گوشت گل کے گرا، ہاتھ اس کے بیکار ہو گئے اور تڑپ رہا ہے پڑا ہوا، یہاں تک کہ جب مر گیا تب بھی کوئی اس کے میت کو ہاتھ لگانے کو تیار نہ تھا، کوئی قریب آنے کو تیار نہ تھا۔ آخرکار مکے کے سارے سرداروں نے اس کے بیٹے کو تانا دینا شروع کیا کہ تم کیسے بیٹے ہو کہ تمہارا باپ مر گیا اور تم اس کی میت کو دفن کرنے کو بھی تیار نہیں۔ بہت مشکل کے ساتھ آخر بیٹے ہمت کر کے آگے بڑھے۔ اب دو روایتیں ہیں تاریخ میں، ایک روایت یہ کہ حبشی غلام جو مکے میں تھے انہیں بہت بھاری اجرت دی گئی، ہزاروں درہم کے قریب، 20 لاشیں کو اٹھا کے کسی گڑھے میں پھینک دیا جاؤ، اور بڑی مشکل سے ان کو راضی کیا گیا وہ مانگی اجرت دے کر۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ نہیں، پیسے لے کے بھی کوئی تیار نہ تھا۔ آخر اس کے گھر میں اس کے بیٹوں نے ایک گڑھا کھودا اس کے پلنگ کے قریب، اور پھر لمبی لمبی لکڑیوں کی مدد سے جو باپ کے میت کے قریب نہ پہنچنے پائے، ان لکڑیوں کی مدد سے ڈھکیل کر اس کے لاشے کو، اس کی میت کو اس گڑھے میں ڈالا اور جلدی جلدی اس گڑھے کو بند کر دیا۔ یہ تبت یدا ابی لہب وتب، ہاتھ ٹوٹ جائے اور ایسی ذلت کی موت نصیب ہوئی اس آدمی کو جس نے پیغمبر اسلام کو تانا دیا تھا، وہ تانا کہ جس کی ہمت قریش کے کسی اور سردار میں نہیں تھی، مگر چونکہ ابو لہب چچا تھا اس لیے وہ جملہ کہہ کے آگے بڑھا۔ ابو لہب کا انجام تو آپ کے سامنے آیا، میں اتنی ڈیٹیل میں اس لیے گیا کہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ اس وقت پیغمبر اسلام کے لیے ابو لہب کی دشمنی کتنی خطرناک تھی کہ یہ انجام تو ابو جہل کا بھی نہیں ہوا، فقط اس لیے کہ خاندان والا ہے اور حق کو پہچانتا، مگر ایک طرف بیوی کے بہکاوے میں آ گیا، ایک طرف دوستوں کے کہنے میں آ گیا، اور تیسری طرف وہ دولت کی محبت۔ کچھ تفصیلات بعد میں آنے والی۔ تو یہ پیغمبر اسلام کے لیے ابو لہب سب سے بڑا دشمن، کیونکہ دیوار برابر کا پڑوسی، اس کی بیوی ہر وقت پیغمبر اسلام کی تلاش میں رہتی، بڑا مشکل مرحلہ، یعنی توحید اور بے عزتی، ہر وقت شوہر اور بیوی یہی ارادہ کر کے گھر سے باہر نکلتے۔ اب